ضاءت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. علماء کرام، ہمارے صدر اجلاس اور ہمارے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، ہم نے پہلے معلوم کیا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہوگا، لیکن شاید کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں آزاد رکھا اور جماعت کے ذمہ داروں نے کھلی ہمیں اجازت دی. غالباً یہ ان کا حسن ظن ہوگا کہ جو بات کہی جائے گی مناسب اور اچھی کہی جائے گی، اسی لیے ہمیں کسی موضوع کا پابند نہیں کیا. ہم نے آپ حضرات کے سامنے وقت کے تقاضے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ ساری دنیا متى نصر اللہ کا انتظار کر رہی ہے، آواز نکلے کہ متى نصر اللہ، بہت پٹ چکے، بہت رسوا ذلیل ہو چکے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ رہتے ہیں، لیکن اللہ متى نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آخر متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ ہم پر مہربان ہوگا؟ یہ اصل میں آج ہمارا موضوع ہے، اور ہم نے ابھی سوچا کہ اسی پر کچھ گفتگو کریں. پہلی چیز تو بتا دیں، ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے، نہ ہم سیاست پر گفتگو کریں گے. جو کچھ ہم اپنے قوم، اپنی جماعت کے لیے خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کے لیے عموماً جو کچھ کہیں ہوں گے، کہنے کا ارادہ ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہم نے اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کرنا ہے. اور اللہ اس کے رسول نے جو مسئلے کا حل بیان کر دیا دوستو، غالباً اس سے اچھا کائنات میں کوئی اور آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اور آج یہی کم کوتاہی ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کے اکثر لوگ جوش اور خروش اور اصل چیز بھلا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی
کوئی پریشانی رکی نہیں بلکہ پریشانیاں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو دوستو اس سلسلے میں چند آیات سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک میں نے پڑھی ہے۔ آپ ان آیات پر غور کریں گے، جانے کے بعد بھی دیکھیں۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی کی روایت، چند نوجوان صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں باہر، جیسے دوست احباب بیٹھتے ہیں، جن میں مشہور صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، اور ان کا تعلق مذہب یہودی سے تھا۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم شیخ التورات اور شیخ یہود سمجھے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا عالم، ان سے بڑا مدینہ میں کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، ان کے اسلام لانے کے واقعہ بیان کر دیں تو شاید اس میں بھی آج جو ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں اس کا بھی جواب نہایت آسانی سے ملے گا۔ نہ ان کے پاس علم کی کمی تھی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ عزت کی، اور نہ قوت و طاقت کی، ساری چیزیں موجود تھیں۔ لیکن کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، ایک ہی آواز تھی، چھوٹا بڑا مرد عورت چاروں طرف سے انسان کا رخ اسی طرف ہے جہاں اللہ کے رسول کے آنے کا اشارہ کیا گیا ہے، اور ہر ایک کے زبان پر جا آ جا آ جا، یعنی رسول آ گئے، رسول آ گئے، رسول آ گئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور چاروں طرف سے پبلک گھیرے ہوئی تھی۔ آپ اونٹنی پہ تھے اور ابھی سارے لوگ نیچے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں جو کلمات اللہ کے رسول کے میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا وہ یہی تھا، سب سے پہلا پیغام جو تھا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ کہتے ہیں سب سے پہلا پیغام یا پہلی باتیں جو ہمارے کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یہ چار تھیں۔ اعلان کر رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں خوب کثرت سے سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناطے کو جوڑے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب دنیا کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو تم اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ کہتے ہیں پیارے کلمات ہم نے سنے، اور جب آگے بڑھا اور میری آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، آنکھوں نے دیکھا تو کہنے لگے فَعَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ ہم نے تورات اور انجیل میں نبی کے متعلق جتنی علامات پائی تھے ہم نے سب دیکھ لیا ایک دو کے علاوہ، اور مجھے اس بات کا یقین آ گیا 100% ہم سمجھ گئے کہ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ یہ شخص کا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہے، جھوٹ اس کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ ان وجهه ليس بوجه كذاب، جھوٹ کا تصور ہی نہیں اس کے بارے میں کیا جا سکتا، یہ سب سے سچا انسان ہے۔ کہتے ہیں اسلام نے گھر کر لیا۔ بہرحال بڑا طویل واقعہ ہے، مسلمان ہو گئے، اور برابر شاید سنا ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ بتاتے چلیں، آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان پیسہ دے کر کے عربوں سے ڈالر لا کر کے ہندوؤں کو مسلمان بناتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا؟ ہے نا ایک پروپیگنڈا، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یاد رکھیں ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو پیسے کی لالچ میں مسلمان ہو۔ اسلام بیچا نہیں جا سکتا، اسلام خریدا نہیں جا سکتا۔
عبداللہ بن سلام کو کس چیز کی کمی تھی؟ مال کی، دولت کی، قوت کی، طاقت کی، علم کی، ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کو کس چیز نے متاثر کیا؟ نبی کا چہرہ مبارک سچا اور نبی کی پیاری تعلیمات، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اگر تم نے یہ 4 عمل کر لیا تو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہی عبداللہ ابن سلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں بیٹھے، دور کچھ مشورہ کر رہے تھے۔ سوال یہ ہوا کہ لو علمنا ای الاعمال افضل، اگر ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے بہترین نیکی کیا ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر ڈالے ہیں، جہاد بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کے علاوہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کوئی سب سے بہترین عمل کیا ہے تو ہم وہ عمل بھی کرتے۔ دوسرے نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے بہتر عمل ہم لوگ کریں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا کہ کسی چیز کو اچھا سمجھنا اپنے مرضی سے نہیں، اگر کوئی چیز ان کو اچھی بھی لگتی تھی بظاہر تو کہتے نہیں ہم کو اچھی لگ رہی ہے، پہلے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کو اچھی لگی تو ہم اس پر عمل کریں گے، اگر اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھی نہیں ہے تو ہمارے اچھے سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ دعا کرو آج امت کے اندر یہی چیز پیدا ہو جائے۔ کیوں میرے بھائی؟ سارا بیڑا غرق کیا نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ جس چیز کو اچھا سمجھ گیا، جس میں کچھ کھانا پینا چاشنی نظر آئی، اس کو اختیار کر لیا، اس کا نام کیا رکھے؟ بدعت حسنہ۔ اب پتہ نہیں کہا جائے اچھا شرک، آپ لوگ تو قبول کریں گے۔ اچھی شراب، چلو کہیں اچھی شراب، شراب بھی اور اچھی ہو، دنیا کا سب سے بڑا جرم بدعت، اور وہ بھی بدعت بھی اور اچھی بدعت ہو۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے اصطلاح نکل گئی، کوئی بدعت اچھی، کل بدعت ہر بدعت ضلالہ ہے۔ اور امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اور امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ۔ دنیا کے سارے لوگ کسی بدعت کو حسنہ سمجھیں، لیکن حدیث یہی کہتی ساری بدعتیں جو ہے ضلالت اور گمراہی ہوں گی۔ صحابہ نے جڑکار دیا کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ساری بدعتیں ضلالت ہوتے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بہرحال اب وہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بات ہوئی کہ اللہ کا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے کوئی پوچھ کر کے آئے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تاکہ وہ بھی ہم لوگ کیا کریں۔ اب ہر آدمی آپ جائیں، نہیں میں نہیں جاتا، کہیں اللہ کے رسول ناراض نہ ہو۔ اتنی چیزیں اجر و ثواب کی بیان کر دی گئی ہیں، اب ہم زیادہ سوالات کریں، اور وہ بھی لا تسألوا اشیاء عن اشیاء ان تبد لکم، بہت قرآن پاک کی آیت نازل ہے، تو ہم لوگ سوال نہیں کریں گے۔ اچھا تم جاؤ، ہر ایک پیچھے ہٹ گیا، پورے ساتھیوں میں کسی کی ہمت نہ پڑی، لیکن مقصد بڑا اچھا تھا دوستو، مقصد بڑا اچھا تھا، عمل کا مقصد تھا، عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنا مقصد ہے۔ اس لیے وہ تو ڈر رہے تھے اور نبی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو ان کے جذبات بڑے اچھے لگے، اللہ نے ان کے جذبات کو بہت اچھا سمجھا۔ فوراً جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ آپ کے چند ساتھی فلاں جگہ بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ سب سے جو اعمال ہم لوگ آج تک کرتے ہیں ان سے اور کوئی عمل بہتر ہو تو ہم لوگ اس کو بھی کریں گے، تو آپ ان کو بلائیے اور جواب دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سورہ صف نازل کی، جس کی آیات ہم نے 10 سے 14 تک پڑھی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل امین آئے اور اللہ رسول کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ چند لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ جو صحابہ وہاں بیٹھے ڈر رہے تھے، آخر وہی ہوا، یہاں سے اللہ کے رسول کا قاصد گیا، السلام علیکم، اٹھئے اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ سب بیچارے ڈر گئے کہ شاید کہ ہمارے اوپر عقاب اور ہم سے ناراض ہو کر کے اللہ نے کوئی وحی نازل کر دیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو طلب کیا ہے۔ لیکن انکار نہیں کر سکتے تھے، ہانفتے کانپتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس میں عبداللہ بن سلام بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے، بیٹھ کے کیا میٹنگ کر رہے تھے، کیا مشورہ کر رہے تھے؟ نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں کچھ تو کر رہے تھے آپ لوگ، نہیں کوئی خاص بات نہیں تھی بھائی، ایسی نہیں، ہمیں پتہ چل گیا تم کچھ کر رہے تھے، کوئی مشورہ کر رہے تھے۔ کہنے کہ یا رسول اللہ ہم سب کی نیتیں بڑی اچھی تھیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے اتنے اعمال تو کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی بہت بڑا عمل ہے تو ہم لوگ وہ بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارے جذبات کی قدر کی، تمہارے سوال کا جواب اللہ نے نازل کر دیا، اور ابھی جبرائیل امین ہم کو پہنچا کر کے جا رہے ہیں۔ سورہ صف آپ نے تلاوت کی اور یہ آیات، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا تمہیں ایسی تجارت ہم بتائیں جو تجارت کئی فائدے مند ہوگی؟ نمبر 1 تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کا، اس بزنس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں آزادی مل جائے گی۔ دوستو متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ چاہتے سب ہیں کہ وہ اوج ثریا پر مقیم، پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ ہم چاہتے ضرور ہیں کہ اللہ مدد کرے، لیکن مدد کے لائق پہلے ہم بنیں، مدد کے لائق بنیں۔ اللہ مدد کرے گا لیکن ہم مدد کے مستحق بنائیں اپنے آپ کو، مدد کے لائق ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایمان والو تمہیں ایک ایسا بزنس، آدمی کو تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو یہاں حدیث اور قرآن میں بہت سارے اعمال ہیں جہاں تجارت کا لفظ آیا ہوا ہے، تجارت کا لفظ بزنس کا، یعنی یہ بزنس کرو گے تو یہ ملے گا، وہاں بزنس سے مراد یہ ہے یہ اعمال کر لو، اس کے بدلے اللہ تجھے جہنم سے آزاد کرے گا، یہ اعمال کر لو، یہ راستہ اختیار کر لو، اس کی عوض اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اس مناسبت سے اس کو تجارت اور بزنس کہا گیا، کیوں؟ کچھ دیں اور کچھ لیں۔ صاحب ہمارے شیخ کا رکھا ہے ٹیلی فون، شیخ آپ کہیں آپ کا ٹیلی فون پرانا ہے، ذرا میرا لے لیں، میرے جیب میں ڈال دیں، تو اس کو تجارت نہیں کہا جائے، کیا کہا جائے گا؟ گفٹ کہا جائے گا۔ لیکن کہیں یہ میں دے رہا ہوں 5000 ہم کو ذرا کل بھیج دینا، تو کچھ دے کر کے لینا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے بزنس۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کچھ چیزیں اللہ کو دے دو، ایسی تجارت کچھ اللہ کو دے دو اگر تم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بزنس کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دوستو پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ 3 عمل ہے اور یہی تینوں عمل سمجھنا ہے دوستو۔ تنجیکم من عذاب علیم، بتا دیں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی، ساری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بتائیے۔ نمبر 1
تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ نمبر 2 ورسولہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 وَتُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہو گئی 3۔ جب 3 چیزیں کرو گے تو ایک تو اللہ تنجیکم من عذاب علیم، اور کیا تم کو دیکھا دوسری نعمت یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کے اللہ مغفرت کر دیں گے۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ مشائخ بیٹھے ہیں، یہاں اور ہوں گے کچھ۔ اب تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، جب ساؤتھ انڈیا آپ کے علاقے میں آنے لگا تو کوئی عالم نظر نہیں آتا تھا، ہاں ایک میرٹھی صاحب نظر آتے تھے، ہاں کوئی نہیں آتا تھا، تحت الرجال تھا۔ لیکن اب فجر کی نماز پڑھے 10 آدمی رہے ہوں گے 15 آدمی، اس میں بھی 2 مدنی عالم موجود ہیں الحمدللہ۔ اب تو ہماری کوئی محفل مقامی علماء سے خالی ہی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ اور اضافہ کرے۔ دوستو 2 لفظ آتے ہیں قرآن میں، یغفر لکم ذنوبکم اور دوسرے یغفر لکم من ذنوبکم۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک میں من ہے یغفر لکم من ذنوبکم، اور دوسری قسم کی آیات کیا ہے یغفر لکم ذنوبکم، من نہیں ہے، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہاں من نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان جنتوں میں جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، بلڈوزر بھی کوئی نہیں چلائے گا انشاءاللہ، کسی کے بلڈوزر بھی نہیں پہنچے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، نہ توڑا جائے گا نہ نقصان پہنچایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ بنگلہ عالی شان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہو گئی بات، یہ 3 اعمال۔ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 ایمان بالرسول، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، مال اور جان سے۔ اب ہم ان تینوں کی تھوڑی تشریح کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے کا دستور ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان اور بر صغیر کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک تو پیدائشی ہی ماشاءاللہ زبان کھولوا دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ، کلمہ پڑھا دیے مسلمان ہیں، اور دنیا اسلام میں تو ایک کلمہ ہے، ہمارے ہندوستان میں 7 کلمے ہیں۔ کتنے کلمے؟ دنیا کا سارا مسلمان ایک کلمے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کلمے سے مسلمان ہوتا ہے، اور یہاں 7 کلمے کے بعد مسلمان ہوتا ہے۔ نمبر 2 نکاح میں قاضی صاحب 5 کلمے پڑھا کر کے بالکل پکا سرکاری مسلمان بنا دیا۔ ہمارے بڑے بھائی نے نکاح پڑھا دیا تو ایک ہی مرتبہ قبول کروایا، کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے، سمجھ گئے نا؟ 2 غلطی انہوں نے کی، ایک مرتبہ قبول کرایا اور کلمہ نہیں پڑھایا۔ اب مولانا ذرا بڑے بھائی باروب تھے، سب تو خاموش، لیکن جب وہ چلے آئے تو باقاعدہ قاضی کو بلا کر کے دوبارہ نکاح پڑھوایا، کلمہ بھی پڑھوایا اور 3 مرتبہ قبول کا، اب پکا نکاح ہوا۔ پہلے مولوی صاحب نے کچا نکاح پڑھایا تھا۔ دوستو ہمارے ہاں یہ مسلمان ہونے کا معیار ہے، ایمان باللہ کا معیار ہے۔ ایمان باللہ ہے کیا بیٹے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو، کسی کے دھمکی سے، بڑی بڑی قرارداد پاس کرنے سے، بڑے بڑے بل پاس کرانے سے تم خوف زدہ نہ ہو، ٹینشن نہیں لو تم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کو غالب کرے گا۔ ضرورت ہے وہ مومن بننے کی۔ وہ مومن کب بنیں گے؟ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو جھکائے سر کافر، کواکب مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، سب کچھ کر ڈالیں، نہ دین اسلام جائے، نہ دین بگڑے، نہ اسلام جائے۔
ان کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا. ایمان سمجھو بیٹے, ایمان پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لا. اللہ پر ایمان لانا دوستو دو طریقے کا ہے, ادھر سمجھیں تاکہ میں جو مسائل سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ میں آئے حل. ایک تو ہے کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جانا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک ایمان تو ہے دوستو, آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اور ایمان کا دوسرا مطلب یہ آتا ہے کتاب و سنت کے اندر کہ ایمان لائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں. یعنی ایمان کے ساتھ عملی طور پر آپ اپنے گفتار کے ساتھ اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں. کہا جاتا ہے ایمان مقرون بالعمل الصالح, یعنی ایسا ایمان جو عمل صالح یا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ملا ہوا ہو. اور قرآن پاک میں دونوں جگہ ہے, الا الذین آمنوا, ایمان اور عمل صالح. اور دوسرے جگہ کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول جو ہے تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, مطلب توحید پر قائم رہو اور اللہ کے ساتھ میں اطاعت و فرما برداری کرو. شرک سے بچو, شرک سے بچنا ہے, ہر قسم کے شرک سے جو بھی ہمارے شیخ بیان کر دے رہے, شرک اصغر, شرک اکبر, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں, توحید الوہیت میں, توحید ربوبیت میں, توحید اسماء و صفات میں, ہر اعتبار سے آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, شرک سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اطاعت کریں, فرما برداری کریں, فرائض کی پابندی کریں. اسی طرح سے دوستو جیسے شرک سے بچنا ہے لا الہ الا اللہ میں, آمنو باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, توحید پر قائم رہو اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اور اللہ کی اطاعت بھی کرتے رہو, ایمان کے ساتھ عمل صالح. نمبر 2 ورسول ہی, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لا لینا صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لے, کیک کاٹ لے اور اس طرح سے عید میلاد بنا لے, انگوٹھا چوم لے, اس سے اصل میں پورا نہیں ہوتا ایمان بالرسول. ایمان بالرسول کا مطلب ہے ہم نے رسول کو تسلیم کیا, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن ہم چھپا دیں. اللہ اس کے رسول, ہم نے اللہ کو تسلیم کیا اور رسول کو کی رسالت تسلیم کی اور آپ نے اقرار کر لیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں. جب یہ دونوں آپ نے ٹھان لیا اب آپ پکے مومن بنے گے. تو جس طرح سے توحید میں خلل آیا تو کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت ساری آیات ہمارے شیخ نے پڑھایا, روزہ, نماز, حج, زکات, جتنی بھی عبادتیں کریں گے ساری عبادتیں اللہ نے برباد کر دیا. نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ عمرہ قبول, ساری چیزیں رائگاں چلی گئی اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو. میرے بھائی تعجب ہوتا ہوگا کیوں ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں تو آپ اتنا بڑا فتویٰ کیوں دے, قبول کرنا آپ کا کام, قبول کرنے والا کون ہے پتہ نہیں, اللہ کس کا قبول کرے گا. آپ کو فتویٰ لگاتے ہیں, ہم فتویٰ تو نہیں لگاتے, ہم حق بیان کرتے ہیں. آؤ رمضان گزرا دوستو, ابھی گزرا ہے نا, رمضان کا پہلا خطبہ سنے تھے, اس منبر پر مولوی صاحب نے اعلان کیا ہوگا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
اے لوگو رمضان آ گیا ہے، من صام رمضانہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ. روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے مغفرت کے لیے، 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. من صام رمضانہ، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایماناً، سچے عقیدے کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ، جس نے ایمان صحیح، عقیدے صحیحہ کے ساتھ روزہ رکھا، واحتسابا، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت اور حاصل کرنے کے ارادے سے رکھا. دیکھیں ایک ہی عبادت میں شرک جلی اور شرک خفی، یا یوں کہیں شرک اکبر اور شرک اصغر، دونوں سے بچنے کی شرط لگا دی. من صام رمضان ایماناً و احتسابا، ایمان کا مطلب ایمان خالص و شرک سے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا. 80% تو شرک ہے اور 20% ایمان ہے. یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے. اللہ نے شرط رکھی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے توحید اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیا، انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اپنے آپ کو شرک سے بھی بچایا. آگے اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہ کلمہ پڑھنے والے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا اور ان کو دنیا اور آخرت میں امن و امان نصیب ہوگی. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، دنیا میں تمہیں ہم غلبہ عطا کریں گے اگر تم سچے مومن بنو گے تب. تو مومن بننے کا مطلب دوستوں ہماری توحید ہر قسم کے شرک سے پاک ہو. اب کیا سوچتے ہیں، جلوس تو نکالے، جھنڈا نکالے اور کچھ کو کچھ کر ڈالے، لیکن درگاہ کی پوجا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خانہ کعبہ پر جو اللہ کا گھر، وہاں تو سال میں 1 مرتبہ پردہ بدل چڑھے، اور یہاں ماشاءاللہ ہر روز 2-4 چادریں چڑھ رہی ہیں. دوستو ذرا سوچو، جب اتنا بڑا شرک ہوگا ہمارے اندر تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا، اور کیسے ہم کامیاب ہوں گے، اور کس طرح اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. یہ شرک دیکھ آپ نے سمجھ لیا. اب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. دوسری چیز کیا تھی؟ ورسول ہی، اللہ پر ایمان اور رسول پر. جب رسول کو مان لیا تو آپ جانتے ہیں کہ رسول کی رسالت پر اگر ہم عمل کریں گے، رسول کا مان لینا کافی نہیں ہے. کبھی فرصت میں رسول کو مان لینا کافی نہیں. رسول پر کی رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی ہر سنت جب تک ہمارے لیے واجب الاتباع اور ہمیں محبوب نہ ہو جائے، اور جب تک ہم ہر قسم کے بدعات سے، باپ دادا کے رسم و رواج سے الگ ہو کر کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت و سنت پر عمل کریں گے، تب ایمان بالرسالہ مکمل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بخاری کی حدیث ہمیشہ سنتے آئے ہوں گے، بس ایک حدیث سنا دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من، بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن میرا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. کبھی سوچا؟ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو حدیث یاد ہے لیکن عملی طور پر دیکھو، کل امتی یدخلون الجنہ، ہمارے سارے امتی ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے، بس وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. اب انکار کا دو معنی، ہماری رسالت کا انکار کیا یا اللہ نے جنت کا راستہ بتایا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، دونوں احتمال ہے. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، صرف وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا.
اب یہاں ہمارے بہت سارے ساتھی تعجب کرتے ہوں گے، بھائی ہندو کس کا امتی ہے؟ ہندو کس کا امتی ہے؟ ہاں؟ سوچنا کبھی، جس نے اللہ کے رسول کو گالی دی وہ کس کا امتی ہے؟ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس نے اپنے رسول کو گالی دی، سمجھ گئے؟ کس کو گالی دیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے لوگوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دنیا کا ہر انسان تو جانے دے، انسان کے ساتھ ہر جنات جو ہے وہ بھی ہمارے آخری نبی کا امتی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو صرف کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کافۃ الناس، کائنات میں آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، عرب میں ہو، عجم میں ہو، سورت میں ہو، چاند پر ہو، جنگل میں ہو یا دریا میں ہو، شہر میں ہو یا گاؤں کے اندر ہو، جہاں بھی کوئی انسان و جنات ہوگا، ہم نے سب کے ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی دو خوبی ہے، ہمارے نبی کسی خاص قوم کے نہیں اور کسی وقت کے لیے نہیں، جب سے اللہ نے بھیجا اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں، آپ ہی پوری کائنات کے نبی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے نبی ہی پر ایمان، دنیا کا کوئی انسان ہو، ہر انسان کی نجات اور کامیابی نہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تو یہاں کل امتی میں کون سے امت مراد ہیں، یہ سمجھیں کہ تب بات آگے بڑھے گی اور سمجھ میں آئے گا۔ آپ کا امتی دو قسم کے، ایک امتی تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ آپ کے امتی، دوسرے ان کو کہا جاتا امت اجابت۔ کیا کہتے ہیں؟ امت، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے فرمان کو قبول کر لیا، نبی کے طرف کو رسول ہم نے تسلیم کر لیا، رسول پر ایمان لا لیا۔ اجابت کا مطلب قبول، نہیں سمجھ آیا؟ ارے بھائی شادی تو کی ہوگی نا، شادی نہیں کی ہے؟ کیا ایجاب والا بتاؤ، یہ تو روزانہ کا لفظ ہے، جتنے بیٹھے ہیں اور جو امیدوار ہے لفظ سے ایجاب اور قبول، ایجاب و قبول، امت اجابت، یعنی دنیا میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے فرمان کو قبول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لائے، وہ آپ کے امتی ہیں لیکن امت اجابت ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کے امتی ہیں لیکن ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ ابو لہب بھی نبی کا امتی تھا، ابو جہل بھی مسلم ہی کا امتی تھا، یہ جتنے بڑے بڑے فرائض گزرے ہیں اس امت میں سب مسلم ہی کے امتی تھے۔ ایمان نہیں لائے تو اپنا بربادی کی، اور ایمان نہیں لائے کفر کیا، اس کی سزا ان کو ملی اور قیامت کے دن ملے گی ان کو مزید سزا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ رسول جو فرما رہے ہیں میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، وہ میرا امتی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ باتفاق علماء یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، یہاں کافر مراد نہیں ہے، ہندو مراد نہیں ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان مراد ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کیا۔ تب ترجمہ کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والے میرے جو امتی ہیں، اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے والے ہمارے جتنے امتی ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ آگے بات سمجھیں، جب اللہ اتنا ناراض ہو جائے امت دعوت کے بعد لوگوں سے، بلکہ پوری حدیث سن لیں، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
آپ کا کون سا اتنا امتی بدبخت ہے جو انکار کر دے؟ آج پر میں زبان سے انکار نہیں کرے گا، زبان سے تو سب کچھ میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن میرا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا، لیکن ومن عصانی لیکن جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، گویا کہ اس نے انکار کر دیا۔